तबरानी में हदीस है और हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा है। हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे कि बद्दू आ गया देहाती। नबी करीम अलैहिस्सलाम उससे फरमाने लगे यार किधर आया है? कहने लगा हुजूर ज़ियारत करने। हुजूर का दरियाए करम जोश में आ गया। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी नजरें, फिर जलते बुझा दिए, फिर रोते हंसा दिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे, देखना हुजूर ने खुद फरमाया, खुद नबी करीम हुजूर फरमाने लगे चल तू आ ही गया है ना, इस तरह कर कुछ मांग ले, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बकरम, और भी कुछ मांग। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, चल मांग ले कुछ। कहने लगा हुजूर वाकई मांग लूं? देहाती था ना, बद्दू था, ये जो सोच सोच के चलते ना बेचारे इसी तरह रह जाते। कहा वाकई? हुजूर ने फरमाया तुझे शक है कोई? कहा जो है मांग ले। बंदा बद्दू था, बस लिमिट ही थोड़ी थी, थोड़ी लिमिट थी। हुजूर ने फरमाया मांग। कहने लगा हुजूर मैंने सफर करना है, मुझे एक ऊंट दे दे। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा तुझ पे अफसोस, हमारा ख्याल था तू जन्नत की टिकट मांगेगा, हमारा ख्याल था तू माँ बाप को, तूने ऊंट ही मांगा है बस। हजरत अली फरमाते वो हजरत अली का भी ख्याल है कि हुजूर से मांगो तो थोड़ा ना मांगो, नबी करीम से मांगो तो खोल खिला के मांगो, जब हुजूर से मांगो खोल खिला के मांगो। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं वो इसी पे अड़ गया। हुजूर मुस्कुराए, गोया हुजूर ने भी कहा यार तूने मांगा क्या है? मेरे महबूब ने एक और करम फरमाया, कहा चल ऊंट तुझे दिया, कुछ और भी मांग ले, चल कुछ और, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता, चल मांग। और हजरत अली कहते हैं मैंने कहा अब सियाना बनेगा, अब ये कहेगा हुजूर 7 नस्लों की जन्नत, तो हुजूर ने फौरन अता कर देनी है। अब ये कहेगा या रसूल अल्लाह जितने बैठे सबके लिए ऐलान कर दे दोज़ख से आजादी का, जितने मेरी नस्ल में लोग हैं सबके लिए ऐलान हो जाएगा। लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया, वहीं का वहीं, छोटे छोटे दायरे में मांग ले। कहने लगा हुजूर और भी कुछ मांग लूं? ऊंट तो मैंने ले लिया है। फरमाया चल मांग ले। बंदा ही छोटा था, ये जो कहते हैं ना दे कुछ नहीं सकते, असल में इतने इतने ज़हन है बेचारों को, कासा ही कोई नहीं तो इन्हें क्या पता क्या क्या मिलता है। ये तो उससे पूछे ना जिसको मिला है, और जिनको मिला है फिर कमाल ही हो गई है, खोल खिला के मिला है। और मेरे एक उस्ताद थे तो उनसे एक शख्स ने कहा आके हुजूर फलाना मौलवी जुमे पे कह रहा था हुजूर कुछ नहीं देते। फरमाने लगे उसे मिला कुछ नहीं ना, हमसे आके पूछे हम क्या थे, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां, हमसे पूछे जिन्हें मिला है और किस किस तरह मिला है। नबी करीम ने फरमाया और मांग ले। कहने लगा वाकई ही देंगे? फरमाया हाँ देंगे। कहने लगा जी ऊंट दे दिया तो फिर सारे सफर का किराया भी दे दे, खर्चा भी दे दे, पैसे भी दे दे। हजरत अली कहते मैंने कहा ओहो कुछ नहीं भाई, इसकी हैसियत ही नहीं, किधर चला गया। अब हुजूर ने खुद यहाँ महबूब करीम ने रोक के इरशाद फरमाया, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जा तुझे आने जाने का खर्चा भी दिया। अब जरा लफ्ज़ सुनना, हदीस तबरानी है। महबूब फरमाने लगे तुझसे तो हजरत मूसा के दौर की वो बूढ़ी अच्छी है। खुद हुजूर फरमा रहे तुझसे तो जनाब मूसा के जमाने की वो बूढ़ी। हुजूर कौन सी बूढ़ी? श्यामा कहते हैं हमारे कान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कौन सी बूढ़ी, जरा मजार की बरकत देखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह करीम ने हजरत मूसा जब हिजरत करने लगे तो फरमाया मूसा जब जाओ ना तो समुंदर के करीब या समुंदर के अंदर या समुंदर के किनारे, मुख्तलिफ लफ्ज हैं रवायतों में, हजरत मूसा का ताबूत, हजरत यूसुफ का ताबूत भी दफन है, तो वो ताबूत भी साथ ले जाना। ये तो अल्लाह ने बता दिया पर ये नहीं बताया दफन कहाँ है। हजरत मूसा ढूंढते रहे तो ढूंढने के बाद अर्ज की मौला ये भी बता दे वो कहाँ है। फरमाया नहीं वो आपने खुद ही ढूंढना है। हजरत मूसा ढूंढ रहे हैं क्या? मजार। क्या ढूंढ रहे हैं? किसका? हजरत हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है। हम जाके पूछते हैं बताओ हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी का मजार किधर है? हम साहिवाल खड़ा होकर पूछते हैं कि पाक पतन शरीफ जाना है, रास्ता कौन सा जाता है? ये नबियों की सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है, हम ये काम करते हैं। हजरत मूसा ढूंढ रहे और ढूंढते ढूंढते फरमाया मिल नहीं रहा था, लोगों से पूछा भी कहाँ है। और ये भी अल्लाह की हिकमत है, वल्लाह अल्लाह तो अपने नबियों के सामने सारे पर्दे खोल देता है, ये भी हिकमत है। कहाँ कहाँ है मजार?
لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے, بڑی بوڑھی, اس کو پتا ہے. فرمایا بلاؤ. اماں کو بلایا, کہا تو زیادہ بوڑھی ہے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس. حضرت موسیٰ خود آئے. کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں. مزار شریف کا پتہ کرنے آئے. آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ. کہنے لگی بالکل پتہ ہے. کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں ہی بتا دوں. مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں, کوئی مفت نہیں بتایا جاتا. ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں. حضرت موسیٰ کہنے لگے اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے, بتاؤ. اماں کہنے لگی یہ حضور فرما رہے ہیں, یہ طبرانی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ. حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ. کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی. کہا کیا لیتی ہو؟ تو اماں کی سوچ. حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے, اماں کی سوچ دیکھیں. اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو. ختم ہو گئی بات. رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ. لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے, کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب, یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ. کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت یعنی ادھر تسی ہو تو ادھر تے کاندھ, ہاں پنجابی میں کاندھ سانجی ہوئے, پھر پتہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے, اس طرح کر جنت لے لے, یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ, جنت لے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے. یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی, ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. نہیں بتاتی, ناز سے بات کر رہی ہے. 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں. جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے. فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے, تو دے, تو نہیں دے گا تو کدھر جائیں گے. اس سے مانگو, پیار سے مانگو, شوق سے مانگو, دل جمی سے مانگو. عرض کی حضرت موسیٰ سے, تکرار کرنے لگی, ناز کرنے لگی, کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں, مجھے وہی والا مکان چاہیے, وہی والا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے, اب بتا کیا کرنا ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی, میری توفیق سے بول رہی ہے, اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں. تو اس طرح کر, تو وعدہ کر لے, میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا. بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی. بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک. اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا. جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا. کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے, وہ نالا گزرتا تھا. تو ان کے مزار چونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا, تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. ایک سائیڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائیڈ والے لوگ ناراض ہو گئے, کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے, ہمارے بھی ہیں, ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے, ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا. ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں, لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چوں کے گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو, تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں, پانی سارا ادھر سے گزرے گا, آگے جا کے 2 حصوں میں بانٹ لیں گے, آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا. کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا. اس پاکستان میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ کون سا ظلم ہے جو یہاں نہیں ہوا؟ کون سا جرم ہے جو لوگوں نے نہیں کیا؟ لیکن پتہ ہے اس کے کھیت خشک نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہے اس وطن کی دھرتی پر سبزہ اگنا بند نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے یہاں سب کچھ ہوا, حکمران لوٹ کے کھا گئے, لیکن اس دھرتی پہ کبھی خشک سالی نہیں آئی. یہاں کبھی کھیتوں نے سبزہ اگانے سے انکار نہیں کیا, یہاں کے درخت پھل دیتے رہے. پتہ ہے کس کی برکت سے؟ داتا علی اجویری کی برکت سے.
تم داتا صاحب کو بات کرتے ہو، یہ جو تیرے گھر میں پھل آتا ہے اور زمین اگاتی ہے، یہ گنج بخش علی حجویری کی برکت ہے، یہ فرید الدین گنج شکر کی برکت ہے، یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی برکت ہے، یہ محدث اعظم پاکستان کی برکت ہے، یہ میاں شیر محمد شرک پوری کی برکت ہے، یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ کی برکت ہے، یہ ان درویشوں کی برکت ہے کہ ان کے مزار زمین پہ بنے ہیں تو سبزہ اگتا رہتا ہے، بہاریں ہوتی رہتی ہیں، پھول۔ تو ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مخالفت کرنے لگ گیا، تو الٹا بات کرنے لگ گیا۔ پڑھنا کتاب تجھے سمجھ آئے گی، تجھے مل کہاں سے رہا ہے۔ رب کریم تو ان کی حیائی بڑی کرتا ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگے جی قبر کیا ہوتی ہے، آپ مزار پہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، پڑھ ترمذی شریف، نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر قبر نہیں ہوتی، جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ہم تو جنت کی زیارت کرنے جاتے ہیں، آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیر مریداں دے سر تے رہندے، او جھوٹے ہون یا ہاں اس کا کام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے گن گائے، ساری زندگی جس کا نام لے کے جیے، بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گن گاتے رہے، وہ بھول جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ کوئی چھوڑ دیا سارا کچھ جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے؟ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے، میرے طیبہ والے اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، میرے طیبہ والے اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے،
مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے.